ذکر معصوم عالم کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اہل بیت ٹی وی کی پیشکش ذکر معصوم عالم میں آپ کا خادم سلیم امروہوی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مسلسل اہل بیت ٹی وی کی یہ کوشش جاری ہے کہ ایام فاطمی کا سلسلہ ہے اور سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مجالس منعقد کی جا رہی ہیں اور دیگر پروگرام بھی اسی حوالے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایام فاطمی کا سلسلہ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت فرش عزا بچھا ہوا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں مومنین کہ فرش عزا جب بچھتا ہے تو مجلس کا آغاز مرثیے سے ہوتا ہے۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، اور محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ ناظرین، آئیے اس مرثیے کے چند بند سماعت فرمائیے۔ محترم سید جمیل زیدی صاحب جو مسقط سے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، سماعت فرمائیے جمیل زیدی صاحب سے اس مرثیے کے چند بند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ شہزادی کونین میں مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولے نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے۔ یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ شیر خدا تھے مزدر و
شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرف، سر پیٹ تھی زینب و کلثوم ایک طرف، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرف، بسمل خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کہ امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح سے امامہ اتر پڑا، لکھا یہ تھا کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے یہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دویم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، سو جگہ نشان لحد کا لگائیو، سو جگہ نشان لحد کا لگائیو، سویم کہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا ابو تراب نے، غیروں سے بھی قبر کو چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلک بے حجاب نے، یوں زینب عزیز سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، یوں زینب عزیز سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری۔ آئیے ناظرین اب سرزمین فتح پور چلتے ہیں اور وہاں سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی خوبصورت آواز محترم ناصر نقوی صاحب سے درخواست کریں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اپنا کلام پیش کریں۔ شہزادی کی بارگاہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں نامور نوحہ خواں نامور شاعر محترم ناصر نقوی صاحب۔ سماعت فرمائیے ناصر نقوی صاحب کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر سے جناب برادر عزیز سلیم امروہوی صاحب کا کہ جنہوں نے ایک بار اور مجھے یاد کیا اور شرف حاصل ہوا مدح خوانی کا۔ پیش کرتا ہوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مرتبت کے حوالے سے، ان کے منزلت کے حوالے سے ایک مسدس ایام فاطمیہ میں پیش کرتا ہوں حاضرین اور ناظرین ملاحظہ ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مثل علی نبی کی معاون بطول ہے، مریم سے بھی سوا انہیں رتبے حصول ہے، یہ عورتوں کی بزم میں مثل رسول ہے، اور سجدے جو ان کے در پہ ہوں حق کو قبول ہے، اور خوشنود یہ نبی نہ رضا
حق کی پاؤ گے، چھوڑا یہ در تو ٹھوکریں در در کی کھاؤ گے، چھوڑا یہ در تو ٹھوکریں در در کی کھاؤ گے۔ اور سماعت کریں کہ زہرا کا در ہے باب شفاعت در نجات، زہرا خدا کا نور ہے، یکتا ہے ان کی ذات، بالا بشر کی فکر سے ہیں آپ کے صفات، لیکن پے ثنا یہی ممکن ہے ایک بات، اور جب بھی کبھی بطول کی عصمت رقم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں۔ اور سماعت کریں کہ جب بھی قلم پہ سورہ کوثر کو دم کیا، جب بھی قلم پہ سورہ کوثر کو دم کیا، بیدار فکر ہو گئی حق نے کرم کیا، الہام کی فضا میں قصیدہ رقم کیا، لکھ کر بطول پاک خود اپنا قلم کیا، وہ ایسا لگا قریب در سیدہ ہوں میں، لکھوا رہے ہیں روح امی، لکھ رہا ہوں میں، لکھوا رہے ہیں روح امی، لکھ رہا ہوں میں، اور لکھ اے قلم وہ شعر جو حق کو قبول ہے، ان کو برا نہ لکھ جو محب رسول ہے، عمران پر یہ کفر کے فتوے فضول ہیں، عمران پر یہ کفر کے فتوے فضول ہیں، عمران کے شرف کی گواہی بطول ہے، وہ ہے پاسبان حق کے مطالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ، عصمت مآب صاحب تطہیر فاطمہ، عصمت مآب صاحب تطہیر فاطمہ، ہر رخ سے ہیں رسول کی تصویر فاطمہ، ام ابی ہمادر شبیر فاطمہ، قرآن صبر و ضبط کی تفسیر فاطمہ، ارے اوصاف ان گنت ہے، شرف بے حساب ہے، ماں ان کی ہے جو روح رسالت مآب ہے، ماں ان کی ہے جو روح
رسالت ماب ہیں، ماں ان کی ہے جو روح رسالت ماب ہے۔ پیغمبر کی وفات ہو گئی، وفات پیغمبر کے بعد مولا کائنات کی ذمہ داری کیا تھی؟ حضرت کی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ پیغمبر کا غسل ہے نا، پیغمبر کا کفن، حضرت کو دفن کرنا، یہ بنیادی چیز ہے علی کی ذمہ داریوں میں۔ امیر المومنین ادھر لگ گئے، ادھر کیا ہوا؟ چھپر ہے، چھپر میں بلکہ ایک صاحب نے تو جو ہے تھوڑا کبھی کہتے ہیں نا وقت خریدنا، تو باقاعدہ وقت خریدا اس کے لیے۔ کیسے؟ یار کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ بڑے بھائی ہیں نہیں، تو انہوں نے کہا کوئی کہے گا نہیں کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے کہا وہ انتقال ہو گیا ہے، وہ جیسے اور بھی گئے وہ اللہ سے ملنے گئے آ جائیں گے، تھوڑا پبلک جو ہے شک میں آ جائے، شبہ میں آ جائے وہ، تب تک بھائی جان آ جائیں گے، مل کے دیکھا جائے گا۔ صلوات بر محمد غور کر رہے ہیں، بہت اوپنلی نہیں جا سکتا۔ اب وہ ادھر معاملہ چل رہا، ہم کو اس سے بحث ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ ادھر کا سنیے، تیاری غسل کی، خوب توجہ سے سنیے گا۔ تیاری اتنے میں جو چچا ہیں، کیا نام ہے؟ عباس، رسول اللہ کے بھی چچا، امیر المومنین کے بھی چچا، ایج گروپ وہی ہے، چچا بھتیجے تقریباً جو رسول اللہ کے ایج گروپ کے جناب عباس بھی تھے۔ تو اچانک عباس نے کہا، بالکل آج کے حالات پہ دیکھیے گا آپ، عباس سمجھ رہے تھے سیاسی آدمی ہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، دماغ ان کے پاس ہے تو اس میں رہتا ہے۔ عباس نے اچانک کہا، علی جی ہاتھ بڑھاؤ۔ واٹ؟ ہاتھ کیوں؟ بیعت۔ یہ عباس کا کمرے کی بات ہے، حجرے کی، غسل کی تیاری ہو رہی ہے، علی ہاتھ بڑھاؤ۔ کیوں؟ بیعت۔ کیا چچا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ موقع بیعت کا ہے۔ عباس نے اونچ نیچ سمجھائی۔ دیکھیے علی، دیکھو بالکل آج کے حساب سے جیسے آدمی کو کرتا ہے نا کہ 50 ووٹ یہاں کے ہیں، 15 یہاں کے ہیں، 200 وہاں کے ہیں، یہ مین ہو جائے تو اکا دکا پھٹ کر کے کوئی اوقات کا۔ دیکھو علی، میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، مطلب رسول اللہ کے بھی چچا ہے، تمہارے بھی چچا ہے، میں اگر بیعت کر لوں گا تو بنی ہاشم کا ایک آدمی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، سب ہمارے ساتھ ہیں، اور پلس غدیر کی بات تو ہے ہی ہے، وہ یوں بھی نہیں جائیں گے۔ میں بیعت کر لوں گا تو میری دوستی ہے ابو سفیان سے، میں کہہ دوں گا میرے خلاف نہیں جائے گا، وہ کرے گا بیعت، ابو سفیان کر لے گا تو اس کا ہولڈ ہے بنی امیہ پر۔ دو مین یہی ہے، پھر چھوٹے موٹے تو سب لائن پہ آ ہی جائیں گے۔ یہ بہت اپنے اعتبار سے عباس کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مولا کا کیا جواب ہے؟ چچا یہ وقت اس کا نہیں ہے، میں ان کو چھوڑ کر کے حکومت سازی کے کام میں نہیں لگ سکتا ہوں۔ اب یہ کیسے لیک ہوئی، کیا ہوا، یہ انشاءاللہ بعد کی بات ہے، ابھی اس پر اور کچھ بات کریں گے، وہ شاید کل آئے، صلوات پر محمد وآلہ۔ لیکن یہ آپ کے ذہن میں بات آئے رہے کیا کہ عباس نے پیشکش کی بٹ ریفیوزڈ بائی امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ یہ بات لیک ہوئی، کیسے ہوئی یہ میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا، ابھی عمر ہی کیا ہے، پڑھیں گے دھیرے دھیرے تو کہیں نہ کہیں ملے گا، سمجھ گئے؟ آج بھی ابھی کچھ پڑھ رہے، کچھ چیزیں بالکل نئی دکھی ہے تو دکھ جائیں گی، جب دکھ جائیں گی تو سنا دوں گا۔ جہالت کے اقرار میں عیب نہیں ہے، غلط بات بیان کرنا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، نہیں معلوم مجھ کو، مگر اتنا جانتے ہیں کہ لیک ہوئی، کیسے لیک ہوئی میں ابھی آپ کو بتا نہیں پاؤں گا۔ ادھر یہ چل رہا تھا، ادھر یہ کیس ہوا کہ بیعت ہو گئی، اور اب لے کے چچا کو نعرہ وارہ جو بھی لگایا ہو، مسجد نبوی اور پیغمبر کا گھر، علی کا گھر ملا ہوا ہے نا، تو باہر کوئی شور ہوگا، یہیں سنائی دے گا نہیں دے گا؟ ہوا ہنگامہ، مولا نے کہا کیا ہو گیا؟ عباس کو تو بات لگی ہوئی ہے، وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے، ہماری تو سنا نہیں تم نے، ہو گیا کام۔
مولا نے پھر کہا چچا کیسی بات کرتے ہیں, میں ان کا جنازہ چھوڑ کر کے حکومت میں لگ جاؤں؟ یہ بات ہو گئی. اب اس کے آگے جناب فاطمہ نے کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں. کل والا جو جواب سوال ہے اس کو حل کرنا ضروری ہے. پتہ نہیں بیچارہ آج آیا کل نہ آ پائے, تو یار یہ روز تو ٹہلاتے ہیں, تو اس کو آج پورا کر لیتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہاں تک آپ آ گئے. کچھ لوگ ہیں, اس پر میں الگ الگ کتابوں میں الگ الگ نام ہیں, اگر اکٹھا کر پایا کل پرسوں تک تو سناؤں گا. جیسے زبیر رسول مولا کائنات و پیغمبر کے پھپھیری بھائی, وہ تو بعد میں گڑبڑ ہوئے. طلحہ کا بھی نام بعض کتابوں میں ہے, اور بھی مقداد. یہ لوگ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھے, اور یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے بیعت بولیے نہیں کی تھی. تو یہ ہوا کہ اب کون کون ہے کیا ہے, تو معلوم ہے کہ صاحب فلاں 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 فلاں, اور یہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہیں علی کے گھر میں. اب یہ میں کل بتاؤں گا کہ یہ آفٹر نون کیسے ہوا, لیکن جو کتابیں پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن جب یہ دھمکی امکی کا جو ہے سسٹم شروع ہوا نا, پرکریا, تو وہ ظہر کے بعد تھی, دوپہر کے بعد تھی. اس لیے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ اس دھمکی امکی تک شام ہو گئی, تو انہوں نے کہا کل کریں گے. تو اب یہ ہوا کہ بلاؤ. اب اس بلانے میں بھی ہے وہ کلنج. یہ لوگ آئے, مسجد میں بیٹھ گئے. یہ پیغمبر علی کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے مولا کا. تو ایسا ملا ہوا کہ دروازہ کھلتا تھا کہاں؟ مسجد میں. آ کے لوگ مسجد میں بیٹھ گئے. ایک غنڈہ ہے جس کا نام ہے قنفذ, اس کو بھیجا گیا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے, جاؤ علی کو بلا لاؤ. پہلے ان لوگوں نے اس کیس کو شاید, اب یہ میرا جملہ تاریخ کا نہیں, شاید ہلکے میں لیا ہو, جاؤ علی کو بلا لاؤ. یہ گیا, دق الباب کیا. وہاں روایتوں کے اعتبار سے اب بات خالی علی کی نہیں ہے, زبیر موجود, مقداد موجود, اور بھی وہ لوگ موجود کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی. اتنے لوگ ہوتے ہوئے فاطمہ آئی دروازے پر. کیوں جناب فاطمہ آئی دروازے پر؟ کیا ہے؟ کہا علی کو بھیجیے. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے علم فاطمہ پر گفتگو کی. بی بی کو یہ پتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. علی تو نہیں آئیں گے, ٹھیک, چلا گیا. جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے, ہاں میں کیا ہوا, کہنے لگے صاحب وہ علی تو نکلے نہیں, فاطمہ آئی تھی دروازے پر, انہوں نے منع کر دیا. آپ بتائیے کیا حضرت صدیقہ طاہرہ عام خاتون ہے؟ لیکن اس انسان کا جملہ سنیے. جب آ کے مسجد میں قنفذ نے یہ کہا کہ فاطمہ نے منع کر دیا, انہوں نے منع کر دیا اور آپ چلے آئے. پہلے تو اس کو ڈانٹا گیا. جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے مالی وللمرأة, ہم کو کیا لینا دینا ہے عورتوں سے, مطلب تم عورت سے کہنے چلے آئے. یہ خود کتنی بڑی توہین ہے. صدیقہ طاہرہ عام خاتون ہے, عام عورت ہے. اب جو روایت کہتی ہے کہ یہ سب ہوتے ہوتے شام ہو گئی, لیکن ایک چیز یہ سمجھ میں ان کے آ گئی کہ بیعت آسان نہیں ہے. اب ان کو رات بھر کا ٹائم مل گیا پلان کرنے کا. یہاں خدائی علم رکھنے والی فاطمہ ان کے پلان سے واقف ہیں. صلوات. اب سنیے, یہاں ان کو موقع مل گیا کہ آج تو ہوا نہیں, اب کیا کرنا ہے. اب ان کا پلان یہ ہوا کہ چلو کل بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ بیعت میں بھی کہ نہ ہو, آسان نہیں ہے. تب اب یہ میں اپنی عقل سے بات کہہ رہا ہوں, وہ کیسے کہہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تیاری سے چلو. اگر بیعت کر لی تو ٹھیک, کوشش کر کے دیکھتے ہیں, ایسے ہوگی نہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو مار دیا جائے گا. اگر نہیں کرتے ہیں تو بولیے مار دیا جائے گا. ارے یار علی کو مارنا آسان ہے,
یہ اتنا بڑا خاندان ہے، جب پورا ہنگامہ ہو جائے گا. اس کے لیے وہ چیز کہ آپ کون غدیر سے انکار کرتا ہے، کون جو ہے من کنت مولا سے انکار کرتا ہے. ہم تو خود ہی اس بات کے قائل تھے کہ حق. اچھا جب مار چکے علی کو تو جتنے چاہو فضائل بیان کر لو، جتنی چاہو تعریفیں کر لو. علی سے بڑھ کے کون تھا؟ انہی کا تو حق تھا. ارے ہم نے خود یار غدیر میں ہم نے خود مبارکباد دی ہے، ہم کیسے نہیں چاہیں گے؟ لیکن بھائی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ علی کو پیشکش کی تھی عباس نے، بٹ ریفیوزڈ بائی علی. جب علی نے منع کر دیا، دیکھیے کیسے گھمایا جائے گا. جب علی نے منع کر دیا تو پبلک کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، کسی نہ کسی کو تو بنانا ہی تھا. مین تو علی کا حق ہے، بٹ جب علی نے ریفیوز کر دیا تو ہم نے چچا کو بنا لیا. ہم تو بڑے پیار سے آئے تھے کہنے کے لیے کہ سر حق تو آپ کا ہے، پیغمبر نے آپ کے لیے فرمایا، لیکن ایسا ہو گیا تو اب تو ان کو بنا لیا ہے، تو اب آئیے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ بھی بیعت کر لیجیے. ہم تو حق کا اعتراف کرتے ہوئے بڑے پیار سے گئے تھے علی کے پاس، مگر مایا کی موہ آج کی لینگویج میں کہا جائے، اس وقت تو علی نے کہا نہیں. اور اب جب معاملہ آیا کہ بھیا حق تو آپ ہی کا ہے، آئیے آپ بھی سب کے ساتھ شامل ہو جائیے، ان کو بنا لیا گیا ہے، تو علی بدل گئے. تو بھیا ہمارے سامنے دو ہی آپشن تھا، یا تو ہم اسلام میں فتنہ پھیلنے دیتے، خوریزی ہونے دیتے، یا سیدھے سیدھے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کے حق میں علی کا قتل ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے ہم نے عظمت اسلام کی خاطر علی کو مار دیا. علی کا قتل ہو جاتا اور یہ قتل خدمت اسلام بن جاتا. سمجھ گیا؟ اس پلاننگ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے اس کے جس کے پاس ادھر کا علم ہے. صلوات بر محمد. سمجھ گئے آپ بات کیا ہوں؟ لہذا میرے بچے دل سے یہ نکال دیجئے کہ علی نے فاطمہ کو بھیجا، خود گھر میں بیٹھے رہے. یہ میٹر ہی نہیں ہے، میٹر یہاں ہے کہ فاطمہ نے علی کو روکا، آپ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گی. اس لیے کہ بیوی کو پتا ہے کہ پوری رات بھر محنت کر کے پلان بنا ہے، اور اچانک یہ جو علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کس کے ساتھ کر بیٹھیں گے؟ میرے ساتھ. میری جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں صدیقہ طاہرہ کی کتنی بڑی قربانی. میں شہید ہو جاؤں چلے گا، مگر علی نبی بنا کے گئے ہیں، کم از کم علی کو مار دیں گے ان کے پاس 50 جواب ہے، لیکن جب مجھ کو ماریں گے تب دنیا کو قیامت تک جواب دیتے نہیں بنے گا. بھیا بیعت کا معاملہ میٹر علی سے تھا نا، سارا اختلاف تمہارا علی سے تھا. تم کو فاطمہ نے کیا تمہارا بگاڑا تھا جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جس کا پیغمبر ہاتھ چومتے تھے، جس کو پیغمبر اپنی جگہ بٹھلاتے تھے. اب سمجھے آپ، جناب فاطمہ نے ایک اپنے اس عمل سے کہ آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گی، ساری پلاننگ فیل کر دی. صلوات بر محمد و آل. اب آپ سمجھے کہ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. یعنی حضرت صدیقہ طاہرہ نے اپنی جان کی بازی لگا کے اس ولایت کے سسٹم کو بچایا. معاملہ صرف علی کا نہیں ہے، پورا جو سلسلہ ولایت ہے امام زمانہ تک، اس پورے سسٹم پر احسان ہے صدیقہ طاہرہ کا. اور یہی وجہ ہے جس بھی امام کو آپ دیکھیں گے، بلکہ وقت ہوا کل یا پرسوں سناؤں گا آپ کو، یہی وجہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، جتنا آپ کی عقیدت حضرت صدیقہ سے بڑھتی جائے گی اتنا ہی اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی.
اس نے کہ پورے سسٹم پر احسان کیا ہے علی کی زندگی بچا کے فاطمہ زہرا نے. اور ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں کل بات کہاں پہنچی. یہ لوگ آئے, علی کو گھر سے باہر نکالیے. بی بی نے کہا علی نہیں جائیں گے, ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. فرمایا کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے جملہ صرف اتنا ہے, وَإِن کا مطلب ہوا کریں, چاہے جو ہو, یعنی چاہے حسن ہو چاہے حسین ہو چاہے جو ہو, ہم آگ لگا دیں گے. اور آگ لگائی نہیں. ایک حدیث بڑی مشہور ہے, پھر آگے بڑھ جائیں گے تو یہ چیز رہ جائے گی, کل بھی نہیں پڑھ, کہ اسی نے جس نے یہ حرکت کی ہے اس نے شام کو خط لکھا کہ ہم نے کیا کیا کیا, کیسے بنایا ہے. اس میں وہ آدمی خود لکھتا ہے کہ ذا ہم لوگ دروازے پہ گئے تو پہلے تو ہم نے چاہا کہ دروازے کو ڈھکیل کے گھس جائیں. پیچھے جناب فاطمہ ہیں دروازے کے پیچھے, اور فاطمہ زہرا کا ہاتھ سلام اللہ علیہ چادر میں لپٹا ہوا. بی بی نے ہاتھ بڑھایا دروازہ بند کرنے کے لیے. یہ کہتا ہے میرے پاس کوڑا تھا, میں نے اس چادر میں لپٹے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ پر اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ بی بی کی چیخ نکل پڑی, یا رسول اللہ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی ہوگا. دروازے میں آگ لگا دی گئی. وہ سنا آپ نے, یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے. بی بی جیسے ہی در و دیوار کے بیچ سے نکل پائی, روایت کہتی ہے کہ آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. اسی قنفذ نے بی بی کے بازو پر کوڑا مارا, مگر وہ پہلا والا آدمی جس نے دروازے پہ یہ کیا تھا, روایت کہتی ہے اس نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی تلوار ماری, وہ دستے سے وار کیا ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی, یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی, فزا مجھے پکڑ لو, فزا مجھے سہارا دے دو, فزا میرا بچہ مر گیا. ماشاء اللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. ادھر خود مولا بھی فرماتے ہیں, یا فضہ ادرکی مولاتکی, ارے فضہ اپنی بی بی کی خبر لو. اس حادثے کی بنیاد, اس میں کچھ اور چیزیں انشاءاللہ بات, اس حادثے کی بنیاد پر جانتے ہیں ہوا کیا؟ صدیقہ طاہرہ بے ہوش ہو گئے, غش آ گیا. تو مین شخصیت جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہی تھی امیر المومنین کی حمایت میں, وہی مین لیڈر یا مین رہبر بے ہوش ہو گئے. جب وہ بے ہوش ہو گئی ان کو موقع مل گیا. ادھر فاطمہ سلام اللہ علیہ بے ہوش ہوئی, ادھر امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. اب حمایت کرنے والا نہیں ہے, وہ تو غش کے عالم میں ہے, وہ تو بے ہوشی کے عالم میں ہے, گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا. یہاں تک روایات میں ہے کہ ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا, دوسرا آدمی پشت سے دھکیلتا ہوا لے کے آئے مسجد میں. بس 2-3 منٹ لے کے آئے مسجد میں. جو مسجد کی داستان ملتی ہے وہ یہ کہ امیر کی گردن پر سلام اللہ علیہ تلوار رکھ دی, بیعت کرو نہیں اڑا دیں گے گردن.
अब आप वो बातें समझ रहे हैं जो मैंने अर्ज किया, बैयत करो वरना मार देंगे। बास किताबों में है कि हजरत की मुट्ठी इस तरह बंद थी, ये लोग कोशिश कर रहे हैं खोल के हाथ छुला के शोर मचा दे, हो गई हो गई हो गई बैयत हो गई। ये तो मस्जिद का हाल है। अब आइए घर का। थोड़ी देर के बाद बीबी को इफाका हुआ, यानी होश आया। जैसे ही होश आया, ना अपना दर्द, न कील, न मोहसिन, कुछ नहीं। पहला सवाल यह है मुदाफ़े विलायत। असली दुश्मनी फातिमा ज़हरा से वजह उसकी है। जैसे ही होश में आई, पहला सवाल, अली कहाँ गए? जवाब दिया गया, अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मशहूर रिवायत यह है कि सर पे रिदा डाली, घर से निकल पड़ी। एक किताब में मैंने कहीं पढ़ा और ये बात अक्ल में भी आती है, वो लिखते हैं कि इस हादसे के बाद बीबी से चला नहीं जा रहा था। इस बात ही समझ में आती है कि तब का खानदान की, बनी हाशिम की दो औरतों ने दोनों तरफ से बाजू थामा, पकड़ा के घर से बाहर लाए। 2 मिनट शायद बाहर आई, फरमाती है खल्लू इब्न अम्मी, अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लूंगी। 5वें इमाम की बज़्म है, इमाम बाक़िर सलामुल्लाह अलैह। ऐसे ही जिक्र चल गया बीबी की मुसीबतों का। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर हमारी दादी नबी का कुर्ता सर पे रख लेती, मदीने में एक आदमी जिंदा न बचता। ये कुर्ता रख लेना मतलब बद्दुआ कर देती। ये एक रिवायत। एक रिवायत ये है कि सलमान फारसी कहते हैं कि बीबी जैसे ही निकली, फरमाती हैं अली को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दो। सलमान कहते हैं कि जैसे ही बीबी ने ये जुमला कहा ना, मस्जिद नबवी लरस के ऊपर उठने लगी। ये कैफियत हो। उधर मैं आपको बता चुका कि अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की गर्दन पे तलवार है, बैयत करो वरना। कितना करीम है मेरा मौला, कितना अजीम है मेरा मौला। अच्छा, अगर बीबी बद्दुआ कर देती, जैसा कि 5वें इमाम ने फरमाया और अभी अर्ज करता हूं मौला ने भी यही कहा कि अगर ये बद्दुआ कर देती, मदीने में कुछ बचने वाला, बद्दुआ कर देती कुछ न बचता, उससे मौला से कोई मतलब था? कल को तारीख लिखती कि नबी की बेटी को इतना सताया गया कि नबी की बेटी ने बद्दुआ कर दी, मदीना तबाह हो गया। मौला से क्या मतलब था? लेकिन वाह रे मेरा मौला, कितना करीम है मेरा आका। कहते हैं कि उधर अमीर के गर्दन पे तलवार है। जैसे ही बीबी ने ये जुमला कहा, अली को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दूंगी, या अली को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता, दोनों का मतलब है कि अली को छोड़ दो वरना बद्दुआ कर दूंगी। उस आलम में जबकि तलवार है मौला की गर्दन पर, रिवायत कहती है मौला ने बुलाया, सलमान यहाँ आओ। सलमान आसपास, सलमान यहाँ आओ। जी मौला। सलमान दौड़ जाओ। अरे सलमान जल्दी करो। सलमान, अगर जहरा ने बद्दुआ कर दी, मदीने में एक आदमी नहीं बचेगा। सलमान, ए सलमान दौड़ जाओ, जाके फातिमा से कह दो घर चली जाए। फातिमा से कह दो। सलमान कहते मैं आया, मैंने कहा बीबी आप रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, आप अज़ाब इलाही का सबब न बनिए। फरमाती है सलमान मेरा भी मिजाज नहीं है ऐसा। तो तब देखिए वही, क्या देख नहीं रहे हो, ये लोग अली को कत्ल करना चाहते हैं, अली को मारना चाहते हैं। सलमान मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली का कत्ल कैसे बर्दाश्त कर लूँ? सलमान कहते बीबी तो मैं खुद से कहने नहीं आया हूँ, तब का मुझसे अली ने कहा है।
ہے پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی. ان سے پوچھتا ہوں کون ہے دنیا میں ایسی عورت جس کا شوہر تلوار کے نیچے ہو؟ اور ایک جملہ صرف زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے. علی نے کہا ہے جی، فرماتی ہے میں علی کی اطاعت گزار. اور یہ کہہ کے بی بھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا